يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن في مساعينا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آج پھر ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں، ان کے خاندان والوں کو شہید کرنے والوں کا بدترین انجام بتانے والے ہیں۔ لہٰذا آپ سبھی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آئیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حکیم بن طفیل طائی وہ بدنصیب انسان ہے جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور ان کے اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر مارا تھا۔ مختار بن عبید ثقفی نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ پکڑ کر اسے مختار کی طرف لے آیا۔ حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم یعنی حاتم طائی کے بیٹے عدی کے پاس فریاد لے کر آئے کہ آپ مختار کے پاس ہماری سفارش کر دیں اور حکیم کو چھڑا دیں۔ مختار عدی کی بہت عزت اور قدر کیا کرتا تھا۔ وہ سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچ بھی گئے۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ مختار نے کہا کہ اے ابو ظریف، کیا آپ امام حسین کے قاتلوں کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مختار نے کہا اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے سردار عبداللہ ابن کامل سے کہا کہ مختار عدی کی سفارش قبول کر لیں گے اور یہ خبیث بچ جائے گا، حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ہی اس کو قتل کر دیں۔ عبداللہ ابن کامل نے انہیں اس چیز کی اجازت دے دی۔ وہ لوگ حکیم کو ایک گھر میں لے گئے۔ اس کی مشقیں بندھی ہوئی تھی، یعنی اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ اسے اسی طرح ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا تو نے حضرت عباس بن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی ہی میں تیرے سارے لباس اتار دیں گے۔ پھر ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا تو نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے اس پر تیروں کی برسات شروع کر دی اور تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہ ابن کامل نے آ کر مختار کو حکیم کے قتل کی خبر دی۔ مختار نے کہا میرے پاس لائے بغیر تم نے اسے کیوں قتل کر دیا؟ دیکھو یہ عدی اس کی سفارش کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ بات اس کے گھر والے اور عدی کی شان ایسی ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جائے۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا کہ آپ کے لوگ میری بات نہیں مانے تو میں مجبور ہو گیا۔ عدی نے کہا کہ اے خدا کے دشمن، تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھے پتہ تھا کہ مختار میری سفارش قبول کر لیں گے، اس لیے تو نے اسے راستہ ہی میں قتل کر دیا، اس کے علاوہ اور تجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن کامل بھی عدی کو جواب میں برا بھلا کہنا چاہتا تھا، مگر مختار نے انگلی اپنے منہ پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ عدی مختار سے خوش اور ابن کامل سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح بنی صدا کا ایک بدبخت جس کا نام عمرو بن صبیح تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے حسین کے ساتھیوں کو تیر سے زخمی کیا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ سب لوگوں کے سو جانے کے بعد مختار نے اس کی گرفتاری کے لیے اور اس کو پکڑنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ جب وہ ابن صبیح کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی چھت پر بے خبر سویا ہوا تھا اور اس کی تلوار اس کے سرہانے رکھی ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ وہ کہنے لگا اللہ اس تلوار کا برا کرے، یہ مجھ سے کس قدر قریب تھی اور اب کتنی دور ہو گئی ہے۔ سپاہیوں نے رات ہی میں اسے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے حکم دیا کہ صبح تک اسے قید میں رکھو۔ پھر صبح کو دربار عام لگایا گیا۔ جب بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور ابن صبیح اس کے سامنے لایا گیا تو نہایت دلیری سے بھرے دربار میں وہ کہنے لگا اے گروہ کفار و فجار، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو تم کو معلوم ہو جاتا کہ میں بزدل اور کمزور نہیں ہوں۔
اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قتل کیا جاتا تو یہ بات میرے لیے باعث مسرت ہوتی اور خوشی کی وجہ بنتی، اس لیے کہ میں تم سب کو بدترین مخلوق سمجھتا ہوں۔ کاش اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تھوڑی دیر تمہارا مقابلہ ضرور کرتا۔ اس کے بعد ابن صبیح نے عبداللہ ابن کامل کی آنکھ پر ایک گھونسا مارا۔ ابن کامل ہنسا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ شخص کہتا ہے میں نے اہل بیت رسالت کو تیروں سے زخمی کیا ہے، تو اب اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ مختار نے کہا کہ نیزے لاؤ اور اسے نیزوں سے چھید چھید کر ہلاک کر دو۔ لہٰذا نیزوں سے مار مار کر اسے بھی جہنم پہنچا دیا گیا۔ پیارے دوستو، بنی جنب کا ایک شخص جس کا نام زید بن رقاد تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر! اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار عالم، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رقاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رقاد کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار نے عبداللہ بن کامل کو اس بدبخت شخص کی گرفتاری کے لیے عبداللہ بن کامل کو روانہ کیا۔ عبداللہ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بڑا بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا۔ عبداللہ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر برسائے کہ وہ گر گیا۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی اس لیے اس کو باہر لایا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگا کر اسے اس میں زندہ جلا دیا۔ پیارے دوستو، عبید اللہ ابن زیاد، اسے تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ یہ وہی بدنہاد انسان ہے جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدنصیب کے حکم سے حضرت امام اور آپ کے اہل بیت کو تمام طرح کی مصیبتیں، تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی، لیکن جب دن ختم ہونے والا تھا اور سورج ڈوبنے کے قریب ہو چکا تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ساتھی بھاگنے لگے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ دشمن کی فوج میں سے جو بھی ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں اس کا سر بھیج دیا۔ مختار نے کوفہ کے گورنر ہاؤس کو خوب سجایا اور کوفہ والوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوا دیا جس جگہ اس مغرور حکومت اور بندے دنیا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے کوفہ والو، دیکھ لو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون ناحق نے ابن زیاد کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مغرور فرعون خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارت میں، اسی گورنر ہاؤس کے اندر اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نکلا جس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے اور سب پر ہیبت طاری ہو گئی۔
وہ سانپ تمام سروں میں پھرا۔ جب عبداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتھنے میں یعنی ناک کے راستے گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ دوستو، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے کام سے بالکل بے خبر نہیں ہیں، اور ظالم جو کچھ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب سے باخبر ہے، اور جلد ہی ان کا حساب بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ان ظالموں کو جنہوں نے کربلا کے میدان میں نواسے رسول اور ان کے خاندان والوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑے، جلد ہی ان کا بھی اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔